السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دنوں بعد میں نے سوچا ہے کہ یوٹیوب کا چینل تو شروع کر دیا ہے۔ اب یوٹیوب ایسی چیز ہے کہ بہت ہی مفید، بہت ہی بہترین اور بہت ہی اعلیٰ معلوماتی اور بہت ہی اچھی سوشل ویب سائٹ ہے۔ تو باقی چیزیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو روزانہ السلام علیکم، دعا سلام اور خیر خیریت اور چیٹنگ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز شیئر ہوتی ہے۔ تو یوٹیوب ہے ایک کام کرنے والی چیز۔ یوٹیوب پر آپ کام کریں، میں کام کروں، دوسرے کام کریں، سارے اتنے لوگ کروڑوں، اربوں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ ہے کہ آدمی جیسے کوئی دکان کھولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی اپنی محنت کرتا ہے، پھر اس سے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا ہے اب سوشل ویب سائٹ جتنی بھی ہیں اس میں کافی عرصہ ویسے ہی گزار دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کبھی تصویریں شیئر کر دیں، کبھی جو ہے نا کوئی بھی اچھی چیز شیئر کر دی۔ تو یوٹیوب کو چینل بنانے کا مقصد یہ تھا میرا، ایک تو اس میں ویڈیو اپنی آپ جو بھی آپ بتانا چاہیں کوئی چیز وہ شیئر کر دیا کریں، وہ اس پر سامنے آ کے اپنے ریکارڈنگ جو ہے نا بیان کر دیا کریں۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا شوق ہے کہ یوٹیوب کو یوز کیا جائے، یوٹیوب پر آیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں جو آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا آپ کا ٹی وی چینل ہے، جیسے جیو نیوز ہے، ARY نیوز ہے، اور اس کے علاوہ ایکسپریس نیوز ہے، اس کے علاوہ دوسرے چینل ہیں۔ تو آپ اس پر نہیں آ سکتے۔ اگر وہ کبھی آپ کو کسی پروگرام میں بلائیں، سیاست پر یا معیشت پر یا ملکی معاملات پر جو بھی بات ہو، تو آپ وہاں ان کے مہمان بن کے ان کے اسٹوڈیو میں جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو وہ سوال کریں گے جواب دیں گے۔ تو پھر آپ جو ہے نا وہاں آپ لائیو آ جائیں گے، سامنے آپ کا پروگرام چلے گا، لوگ آپ کو دیکھ سکیں گے۔ ورنہ تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کا تعارف، آپ کی پہچان، آپ کی جو چیز ہے وہ لوگ کیسے آپ کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے۔ تو یوٹیوب واحد ایسی چیز ہے کہ آپ اپنا چینل بنائیں، چینل بنانے کے ساتھ جو ہے نا آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ ایک تو آپ سامنے آئیں گے، اپنی بات بتائیں گے، اس کے علاوہ جو آپ ویلاگ کریں گے یا پھر آپ ٹیکنیکل پوائنٹ یا ٹیکنالوجی کے متعلق یا جو بھی، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، سیدھا سادہ بندہ ہوں، مجھے انگلش نہیں آتی۔ سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ اگر مجھے انگریزی آ جائے تو پھر میں جو ہے نا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ خرید لوں، لیپ ٹاپ خریدنے کے بعد پھر جو ہے نا یوٹیوب کے ساتھ آ کے جلدی سے اچھی ویڈیو اور جتنی بھی مجھے پسند ہیں تو پھر میں آپ کو بنا کے فوراً آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں۔ لیکن جو چیز تنگ کر رہی ہے یا کچھ میرے لیے رکاوٹ بنتی ہے، کچھ میرے لیے تھوڑی سی پرابلم بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں پھر تھوڑی سی سستی کرتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ انگریزی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی تو پھر کون سی کوئی بات ہے، گزارا تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ کوئی بھی کام ہو آپ اس میں کوشش کریں، کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو آپ جو بھی معافی ضمیر ہے نا
آپ جس طرح بھی کہنا چاہیں، سمجھنے والے سمجھ ہی جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے، یا یہ کیا اس کے یعنی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آج سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے، کیونکہ ہم ہر وقت یہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، میں بھی آپ بھی سب مانگتے ہوں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمانا، اور ہمیں عذاب جہنم آگ کے عذاب سے بھی بچا لینا، محفوظ فرما لینا اے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگتے ہیں تو پہلے ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ نے ہمیں جسم دیا ہے، سانس دیا ہے، یہ آنکھیں کان یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر کھانے پینے کی چیزیں ساری نعمتیں اے اللہ آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، پہلے ہمارا سارا بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی یہ دنیا ہے، اے اللہ اس دنیا میں ہم آ گئے ہیں، آپ نے بھیج دیا ہے، آپ نے بنا دیا ہے، ہمیں پیدا کر دیا ہے، تو اے اللہ پہلے ہماری یہ جو دنیا ہے، کیونکہ ہم پہلے دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اے اللہ ہماری دنیا بہتر کر دے، اے اللہ ہماری دنیا میں بھی اچھی زندگی، اچھے رزق، اچھی سہولت، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو اس سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھیجے ہی ہے تو ہمیں دنیا ہماری بہتر کر دے، ہم دنیا میں رہیں تو ہمیں کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے، یا اللہ کسی کی محتاجی سے بچا لینا، دنیا داروں سے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پھر آدمی جاتا ہے اس کے پاس، اس کو کہتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے دے دیں، یا اتنا کچھ قرض دے دیں، یا یعنی آدمی کسی انسان کے پاس جا کے اپنی وہ جو اس کا کام ہے کوئی چیز ہے وہ جا کے اس کو کہتا ہے، یعنی انسان کی مجبوری آ گئی اس کے پاس گیا۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں اللہ دنیاوی لوگوں سے ہمیں محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، یا اللہ ہمیں رزق اور صحت تندرستی یہ ساری چیزیں عطا فرمانا، تاکہ ہم تیرے آگے جھکتے رہیں، تیرے سجدہ کرتے رہیں اور تو اس سے مانگتے رہیں، تو عطا فرماتا رہے، اور ہماری جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے، ہم دنیا میں بھی صحت والی، عافیت والی، سکون والی، برکتوں والی، راحت والی وہ زندگی گزاریں اور تیری فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ یعنی ہمیں اللہ تو پیسے مال دولت جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، لیکن جو تیرے فرمان ہیں حقوق العباد ہے اور حقوق اللہ ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ چیزیں اے اللہ ہم ان میں بھی پورا رہیں اور ہم اپنی دنیا میں بھی صحیح رہیں۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، آدمی جب دنیا سے جائے گا، یہ سانس جو ہے نا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، 10 سال کا ہے، 20 سال کا، 2 دن کا، 100 سال کا، 50 سال کا، یعنی اس کی لمٹ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی دیر زندگی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہیں نا پھر آدمی کی کسی کو جوان ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر زندگی کتنی ہے۔ تو پھر ہم دوسری دعا یہ بھی کرتے ہیں اللہ جب تک اس دنیا میں رکھنا ہے، ہم جب تک اس دنیا میں رہیں، یہ ہماری سانس رہے، زندہ رہیں تو تیرے فرما بردار رہیں، تیرے بتائے ہوئے اصولوں اور احکام کے مطابق تیرے مطیع فرما بردار رہیں اور تو ہم سے راضی رہے۔ جب پھر ہماری موت آ جائے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو آگے کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، پھر حشر کا میدان ہے، پھر تیرا حساب و کتاب ہے،
اے اللہ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا مرحلہ، سب سے بڑی جو تکلیف اور سب سے بڑی آزمائش جو ہوگی وہ تو آخرت والی ہے، جب آپ کے ہاں ہم آئیں گے، جب حساب و کتاب ہوگا تو اے اللہ ہم تو حساب دینے جوگے نہیں ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو کیا ہے؟ اے اللہ ہر وقت یہی دھڑکا، دل میں خوف، تڑپ، اور ہر وقت یہی رہتا ہے کہ اللہ جو آگے والا مرحلہ ہے، جو تیرے پاس آنا ہے، اس میں ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرمانا، اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرما دینا، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لینا، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لینا۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ تو یہ مومن بندے کی، مسلمان بندے کی، اور یہ کوشش اور آرزو ہر بندے کی ہے، جو بھی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی آرام و سکون اور صحت عافیت والی زندگی کے ساتھ رہے، اور جب آگے جانا ہے، جب ہماری موت آ جائے گی، اللہ کو جب جانا ہے اللہ کے پاس، حساب و کتاب ہو، اس میں بھی آدمی کامیاب ہو جائے۔ اصل کامیابی تو وہی ہے، کیونکہ وہ زندگی ایسی ہے، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی۔ وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ MNA، نہ MPA، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی فلانا، نہ یہ نہ وہ صرف اللہ رب العالمین۔ اس دن کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلا زبردست آج تو آپ کا حساب لے گا، اللہ اس دن سب کا حساب لے گا۔ تو ہر وقت ہم یہی دعا مانگتے ہیں، یہی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ دنیا میں بھیج دیا ہے، یہاں بھی کھانا پینا ہے، صحت ہے، اور بال بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، یہ بھی ایک کھیل کی اور ایک آزمائش کی زندگی ہے۔ ہم یہاں بھی رہیں، تیرے مطیع فرما بردار بن جائیں، اور یہاں بھی ہماری بہتری فرما۔ یہ نہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں، پڑے رہیں، کسی کے محتاج ہو جائیں، ہاسپٹل میں کوئی لے جائے، یا پھر جو بھی بیماری آ جائے، بیماری میں آدمی ناتواں، کمزور اور لاچار، بے بس ہو جاتا ہے، دوسروں کی محتاجی آ جاتی ہے، پیسہ نہ ہو پھر بھی محتاجی، اور اسی طرح جب صحت ہو، عافیت ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، اور اسی طرح روزی رزق لگا ہوا ہو، پھر بندہ اللہ کے سامنے جھک کے اور اس کا شکریہ ادا کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کو منا لے، یا اللہ یہ جو زندگی جتنی بھی ہے اس کو تو میرے لیے بہتر فرما دے، جتنی زندگی ہے دنیا کی اس کی بہتری فرما دے، اور جب یہ سانس نکل جائے، یہ ٹائم ختم ہو جائے دنیا والا، اللہ پھر آخری منزل وہ آسان فرما دینا، اس میں حساب و کتاب آسان لینا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دینا، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لینا، اے اللہ وہاں جنت کا مستحق بنانا، جہنم سے اپنے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ انسان کی تڑپ ہونی چاہیے۔ میری آرزو، میری تڑپ بھی یہی ہے کہ دنیا میں رہیں، یہاں کام تو کرنا ہے، آرام سے تو نہیں بیٹھنا، زندگی گزارنی ہے۔ یہ دنیا مادیت پرستی ہے، یہاں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ چیز خریدے گا، جس کے پاس سونا ہوگا، جس کے پاس کوئی مکان بنانا ہے، گھر میں تو رہنا ہے، اور اسی طرح بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی خرچہ دینا ہے، اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں، ماں باپ ہیں، اگر وہ بوڑھے ہو گئے ان کو بھی تو خرچہ دینا ہے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے ان کو بھی سہولتیں دینی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرنا ہے۔ تو یہ زندگی، دنیاوی زندگی میں آدمی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے کرے، پیسے بھی کمانا چاہیے، کہ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، ہاں آپ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمائیں،
اور پھر اپنے بچوں پر اپنے اوپر آپ آسانی کے لیے پنکھا خریدیں، اے سی خریدیں، آسانی کے ساتھ رہیں۔ یہ شریعت نہیں منع کر دی کہ آپ اے سی میں کیوں رہ رہے ہیں، آپ جو ہے نا یہ اتنا اچھی مکان اور یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں۔ جتنا آپ کے پاس سہولت ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے اطاعت گزار بندے بنو، اپنے حقوق لوگوں کے ساتھ حقوق العباد، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کو پریشان مت کرو، ناانصافی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ جب یہ چیزیں ہم جو ہے نا نہیں کریں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، ایمانداری سے اپنی نوکری کریں گے، ایمانداری سے ہم رزق حلال کمائیں گے، تو پھر ہم آسانی کے ساتھ رہیں، اللہ کو بھی راضی رکھیں، آخرت کی بھی فکر کریں۔ اب جب یہ مقصد ہو پھر آپ جو ہے نا آپ رزق حلال کمائیں، اور جو چیز آپ کو اویلیبل ہے جائز جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ مال دولت آپ جمع کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مال دولت ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے نا، پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، غریبوں کو دیں گے، مسکینوں کو، فقیروں کو، جو ضرورت مند ہیں۔ ایک چیز، میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں، میں 50 روپے 10 روپے 20 روپے غریب کو دوں گا، میرے دل میں آئے گا یار اس کے پاس نہیں ہے دوں۔ جب میرے پاس خود نہیں ہوگی میں کہوں گا میرے پاس نہیں ہے تو میں دوسروں کو کیسے دوں۔ تو جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر صدقہ خیرات بھی کریں گے، لوگوں کو بانٹیں گے، دیں گے۔ تو جب ہوں گے تو دیں گے، کمائیں گے تو دیں گے۔ جب آپ خود کچھ بھی نہیں کریں گے، کمائیں گے ہی نہیں، تو آپ پھر محتاج ہی رہیں گے، ضرورت مند ہی رہیں گے۔ آپ کو چاہیے جب آپ کے پاس آئیں گے پھر آپ دوسروں کا بھی خیال کریں گے۔ تو میں آخر میں آخری گزارش یہی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ آخرت کا مرحلہ بہت مشکل ہے، بہت۔ مجھے سب سے زیادہ جو فکر رہتی ہے، پریشانی، جب بھی میں اکیلے میں ہوتا ہوں نا، جب مجھے فرصت ملتی ہے 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آگے کیا بنے گا۔ اللہ جب حساب لے گا تو کون حساب دے سکتا ہے؟ کون اس اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے سکتا ہے؟ کون اپنا پورا جو ہے یہ زندگی جو گزاری ہے، کتنی گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کیا بنے گا وہاں؟ تو یہ ہے اصل چیز۔ اللہ رب العالمین ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کرونا سے اور جتنی دیگر بیماریاں آئی ہوئی ہیں ان سب سے بھی محفوظ فرما لے۔ جو لوگ محفوظ ہیں وہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، جن کو یہ بیماریاں نہیں آئیں شکر ادا کرتے رہیں، اللہ سے اللہ کے فرما برداری کریں، ناجائز طریقے جھوٹ فراڈ چھوڑ دیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہیں۔ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس وبا سے پاکستان کو اور اسلامی دنیا کو اور ساری انسانیت کو اللہ نجات عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ ابھی لاک ڈاؤن تو دیکھ لیا نا ہم نے، دوسری دنیا نے، کہ جی کرونا آ گیا ہے اب گھروں میں رہنا ہے، کرونا آ گیا ہے گھروں میں رہنا ہے۔ حکومت نے کہا گھروں میں رہو، باہر نہ آؤ، میل جول نہ رکھو، تو کتنی پریشانی ہوئی، کتنا ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے اجیرن ہو گئی، ہمیں کتنی پریشانی ہو گئی۔ تو جو مودی اور انڈیا اور انہوں نے کرفیو لگا رکھا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا، سال سے زیادہ ہونے والا ہے، اس کے لیے کسی کو کوئی تڑپ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے، یہ چیزیں حق ہیں، سچ ہیں، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور یہ سوشل نیٹ ورک کی دنیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا اب تو بہت، امریکہ کہاں، دوسرے ملک کہاں، پہلے تو بڑی دور سفر، اب تو یہ نیٹ سے جب کانٹیکٹ ہوتے ہیں ساری دنیا آپ کی ہتھیلی میں ہے، آپ کے پاس، آپ جہاں بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جو چیز سننا چاہتے ہیں وہ ساری اویلیبل ہے،
सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं अपनी तरफ से कश्मीर के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में और दीगर चीज़ों में नहीं करा। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला उनको लॉकडाउन से, इस कर्फ्यू से, जुल्म बर्बरियत से, नाइंसाफ़ी से नजात अता फरमाए। उनको भी आज़ाद ज़िंदगी अल्लाह ताला बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जो ज़ालिम दरिंदे हैं अल्लाह या तो उनको हिदायत दे दे, अगर वो सीधे राह रास्त पर नहीं आते तो अल्लाह उनको नाकाम व नामुराद व निस्फ़ नाबूद फरमा दे, आमीन। और बस यही गुजारिश थी कि आप अपनी ज़िंदगी भी बेहतर कर लें और दूसरों के लिए भी, इंसानियत के लिए भी सोचें, इंसानियत की खैर फलाह बहबूद। और जितना आप कर सकते हैं, एक अच्छा बोल ही बोल दें। आप कुछ दे नहीं सकते, प्यार मोहब्बत ही बाँट लें और शफ़क़त ही बाँट लें, दुआ ही दे दें, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमें इस वबाओं से, इन परेशानियों से और सारी जो वबाएँ, मुसीबतें, इम्तिहान, आज़माइशें आई हुई हैं, अल्लाह ताला हम सब को नजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हैं, अल्लाह ताला झंझोड़ता है कि सुधर जाओ, सीधे हो जाओ। नहीं होगे तो फिर ऐसे छोटी सी बीमारी भेजूँगा और फिर देखना क्या होता है। कारोबार बंद, एयरपोर्ट बंद, दुकानें बंद, हर चीज़ बंद, घरों में बैठे रहो। फिर तो अजीब एक ड्रामा और भी हो गया। ये ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि देखा देखी में, नक्काली में, मगरब की नक्काली में मुसलमान लोगों ने भी क्या किया, मस्जिदें भी बंद, मदरसे भी बंद। और नया ड्रामा हो गया भाई, मस्जिद, अल्लाह के घर में आओगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज में शिफा है, जुमा पढ़ोगे, गुनाह झड़ जाएंगे। जब बीमार बंदा होता है तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं, वो पाक साफ हो जाता है, अल्लाह उसको बीमारी से शिफा देकर पाक करते हैं। नमाज पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे तो ये नजात के ज़रिए हैं। अब नक्काली करने वाले जितने भी ममालिक हैं, चाहे इस्लाम के नाम पर भी बने हुए हैं, ये मगरब की अंधी नकाली है, तकलीद है। अब किसी को बात अच्छी लगे, बुरी लगे, ये तो किया तो ऐसे ही है, नकल ही उतारी है ना। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे मुल्क क्या कहेंगे, इनके मुल्क में कोरोना की बीमारी, वायरस हुआ है, इन्होंने तो कोई ये नहीं किया, वो नहीं किया। मस्जिदें बंद करनी है, मदरसे बंद करने हैं, ये बंद कर, सिनेमा बंद करो, पार्कें बंद कर दो, दूसरी चीज़ें बंद कर दो। जो इबादत गए हैं, जहाँ शिफा मिलनी है, जहाँ अल्लाह राज़ी होगा। दवाई किसके पास है? टीके लगाते रहो, गोलियां खाते रहो, कैप्सूल खाते रहो। शिफा किसने देनी है? अल्लाह ने। बीमारी से नजात किसने देनी है? अल्लाह ने। जब वो शिफा देगा तो शिफा मिलेगी। अब वैक्सीन बनाते रहो, कोरोना की वैक्सीन आएगी 2021 में, 22 में, ढूंढते रहो वैक्सीन। बीमारी कोरोना जिसको लगनी है वो चाहे वो वैक्सीन लगाओ, टीके लगाओ, गोलियां खाओ, और अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से समझ जाओ। और कैसे समझना है? अल्लाह ताला चाहे तो ज़मीन को ऐसे हिला दे, ज़लज़ला भेज दे, क्या साइंस करेगी? क्या अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये वो क्या करेंगे? किसी के पास हल है? नहीं है ना। फिर मान लो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने झुक जाओ और अल्लाह से शिफा मांगो, अल्लाह के बन जाओ, सब मसले हल इंशाअल्लाह ताला। बस वीडियो बहुत लंबी हो गई और यही मेरे दिल की बातें अभी भी रहती हैं, लेकिन इतनी लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, आप जो है ना रोज़ की रोज़ वीडियो बनाऊँगा। मैंने इरादा किया है और मेरे लिए आपने दुआ भी करनी है। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए। इसके अलावा अब इस चैनल को, यूट्यूब चैनल क़ारी अब्दुल लतीफ़ जुइया वीलॉग वाला ये चैनल है, इसको रेगुलर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। आपने मुझे जो है ना कमेंट्स करने हैं और इसके अलावा ये सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है अगर आप चाहें तो, वरना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, आप जो है ना कमेंट्स करें ना करें, लेकिन मैंने तो पैगाम जो देना है वो देता रहूँगा। नो टेंशन, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा पैगाम आता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे आप सबको दीन और दुनिया बेहतर फरमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान इस्लाम जिंदाबाद, अवाम पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।